میرے نبی نے فرمایا تھا لا تحاسدو، حسد نہ کرو، لا تباغضو، بغض نہ رکھو، لا تدابرو، منہ نہ پھیرو، قطع تعلق نہ کرو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور تم اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ میں تو سارے اپنے سننے والے چھوٹے بڑے سب سے اپیل کروں گا کہ ہم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، معافی مانگیں، کہ جہاں تک بات جا چکی ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جو اسے حل کر سکے۔ اس مجھار میں، طوفان میں پھنسی ہوئی کشتی کو نہیں لگتا کہ ملاح بھی کنارے تک پہنچا سکیں، وہ بھی ہمارے جیسے انسان ہیں۔ تو بھائیو بہنوں، ہم اوروں کو دیکھنا چھوڑ کر اپنے گریبان میں جھانکنا شروع کریں، اپنے عیب، اپنی کمیاں دیکھیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں۔ مہدی ایک عباسی خلیفہ گزرا ہے، یہ اس کے زمانے میں بہت نیک خلیفہ تھا، یہ ہارون رشید کا والد ہے اور ابو جعفر منصور کا بیٹا ہے۔ یہ اس کے زمانے میں قحط آ گیا، بارش نہیں ہو رہی، اور آبپاشی کا نظام صرف بارش تھا، نہریں نہیں تھیں، چند کنویں تھے جس سے ساری سیرابی مشکل تھی۔ تو لوگ فاقوں مرنے لگے، کتے بلے لوگ کھانے لگے۔ تو ایک رات کو مہدی بہت غمگین لیٹا ہوا تھا، اس کا خادم اس کو دبا رہا تھا، اپنے خادم سے کہنے لگا میرا رعایا کے لیے دل بڑا اداس ہے، مجھے کوئی کہانی سناؤ۔ تو خادم نے کہا امیر المومنین، ایک لومڑی سفر پہ جا رہی تھی، اس نے اپنا بچہ شیر کے سپرد کیا کہ آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، یہ میری امانت ہے آپ کے پاس، میں آؤں گی آپ سے لے لوں گی۔ شیر نے کہا ٹھیک، اور اسے اپنی کمر پہ بٹھا لیا، جدھر جاتا وہ بچہ اس کی کمر پہ ہوتا۔ ایک دن عقاب کی نظر پڑی، اس نے جھپٹا مارا، بچہ اٹھا کے لے گیا۔ شیر بیچارہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ لومڑی جب واپس آئی تو اس نے شیر سے پوچھا بادشاہ سلامت میرا بیٹا؟ شیر نے کہا وہ تو عقاب لے گیا۔ کہنے لگی آپ تو جنگل کے بادشاہ ہیں، میں تو آپ کے سپرد کر کے گئی تھی، آپ کو امانت دے کر گئی تھی۔ تو شیر نے کہا بہن یہ جنگل کی آفت ہوتی تو میں ضرور اسے ٹکر لیتا، یہ تو آسمان کی آفت تھی، میں اس سے کہاں لڑ سکتا ہوں۔ اس کے بعد اس خادم نے کہا امیر المومنین، یہ قحط اگر زمین کی آفت ہے تو فوجیں نکال لو، اور اگر یہ آسمان والے کی طرف سے آئی ہوئی چیز ہے تو اسے منا لو، کام بن جائے گا۔ تو اس زمانے کے بادشاہ بھی بہت اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ مہدی اسی وقت اٹھا، وضو کیا، نفل شروع کی اور سجدے میں سر رکھ دی۔ اتنا رویا کہ مصلی آنسوں سے بھیگ گیا۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اور اس کے مصلی سے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پوری سلطنت میں بادل پھیلا دیے، اور موسلا دھار صبح تک بارش ہوتی رہی، سارا قحط دور ہو گیا۔ میرے بھائی بہنوں، میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ ہم سب اللہ کے سامنے پڑ جائیں، اللہ کو منا لیں کہ یا اللہ تو رحم فرما دے، حفیظ تو تیرا نام ہے تو حفاظت فرما، وکیل تیرا نام ہے تو وکالت فرما، کفیل تیرا نام ہے تو کفیل بن جا، رقیب تیرا نام ہے تو ہمارا نگہبان بن جا۔ سارے آسرے ٹوٹ چکے ہیں، سارے سپنے بکھر چکے ہیں۔ ہمارے بڑوں نے بڑا سہانا خواب دیکھا تھا، تعبیر ان کے مقدر میں نہ تھی، وہ تو جلدی دنیا سے چلے گئے، لیکن ہم جو تعبیر دیکھ رہے ہیں اس نے ہماری نس نس میں کانٹے نہیں لوہے کی میخیں گاڑ دی ہیں۔ چمن میں تخت پر جستم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھیں باغ میں ایک شور تھا غل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ اجڑا ہوا چمن ہے،
اللہ ہی آباد کرے گا، اور نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام کی تاریخ بھری پڑی ہے ان قربانیوں سے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو انشاءاللہ ضرور اپنے فضل سے اس نے جنت الفردوس میں جگہ دی ہوگی۔ میں ان کے والدین سے، اپنی طرف سے، پوری قوم کی طرف سے تعزیت بھی کرتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت بڑا اجر عطا فرمائے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی تمام نسلوں کو اور ہمارے پورے ملک کی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنی حفاظت کی چھاؤں میں رکھے، رحمت کی چھاؤں میں رکھے، اور اپنے محبوب کے وسیلے سے اس ملک کی اس بگڑی ہوئی صورتحال کو بہتر بنا دے۔ آمین، اللہم آمین۔